بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں آیات کریمہ کے متعلق عرض کرنا تھا۔ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کے متعلق بہت ہی پیارا ایک قصہ اللہ رب العزت نے نقل فرمایا۔ یونس علیہ السلام اپنی امت کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے بلاتے جب بہت تھک گئے تو انہوں نے اپنی امت کی بے مروتی کی وجہ سے، بے توجیہی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دربار میں ان کے لیے بد دعا کی، ان سے ناراض ہوئے اور ان سے ناراض ہو کے سمندر کے راستے سے کہیں دور جانے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اللہ سے طلب کیا، اس کے بعد وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو راستے میں کوئی سمندر تھا، دریا تھا، اس کو پار کرنے کے لیے انہیں کشتی کی ضرورت پڑی۔ تو اس کشتی میں اور لوگ بھی سوار ہوئے۔ تو جب یہ کشتی سمندر کے درمیان گئی تو کوئی طوفان کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت ان لوگوں کے درمیان یہ روایت تھی، یہ رواج تھا کہ اگر کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے تو کوئی گناہ گار بندہ ہم میں سے موجود ہے، تو اگر وہ نکل جائے تو باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ اس کے لیے قرے کا انتظام کیا جاتا تھا، پرچی ڈالتے تھے۔ تو وہ پرچی اتفاق سے یونس علیہ السلام کی نکل آئی۔ تو یونس علیہ السلام نے خود کو مجرم گردان کر لوگوں کے سامنے تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو اسی اثناء میں اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم فرمایا اور مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی یونس علیہ السلام نے 40 دن وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو بہت پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی کس طرح اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے تھے، جبکہ ہم اس کے حقیر سے بندے ہیں۔ حقیر سے بندے ہو کر ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اس کے باوجود وہ کہنے لگے لا الہ الا انت، بے شک ہے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات بہت پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں جو کہ ظالم ہوں۔ میں ہی ہوں یعنی اپنی غلطی کا انہیں زیادہ فکر لگ گئی کہ میں غلط روش پہ ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی تھے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے واقعہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان اندھیروں سے نکالا، سمندر کے اندھیرے بھی، مچھی کے پیٹ کے اندھیرا بھی۔ تو مچھی نے پھر انہیں باہر پھینک دیا۔
پھر باقی جو بھی واقعہ ہے مفسرین سے بیان کرتے ہیں، بہت ہی مزے کا قصہ ہے۔ البتہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مراد یہ تھی کہ دعا اس طرح سے کی جائے کہ انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنی غلطی ماننی چاہیے، اپنی غلطیوں پر اڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو احساس ندامت کے ساتھ، احساس عاجزی کے ساتھ اور بندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، کیونکہ بندگی غلامی ہے، ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک مشکل کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے، جس شخص کو بھی کہا ہے تو اسے بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کے لیے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سعد بن ابی وقاص روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسے الفاظ کے متعلق جانتا ہوں کہ اگر ان الفاظ کو لے کے انسان اپنی دعا اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس میں انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی پاکی بیان فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے اس دعا کو۔ تو میرے دوستو، اس دعا کا اہتمام کیجئے، اور بہت سارے لوگ اس کے مختلف وظائف کے بارے میں کہتے رہتے ہیں، اور جادو کرنے والے لوگ خصوصاً کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کا 1.25 لاکھ کا ورد کریں، اس کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو ہے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید آپ کے سامنے میں نے قصہ جو بیان کیا یونس علیہ السلام کا، تو یونس علیہ السلام کی توبہ اسی سے قبول ہوئی، اور ان اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس اجالے کی جانب، دنیا کی جانب بھیجا۔ تو یہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے، جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ کو شامل کرو۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث بھی ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کا ورد آپ کریں، تو بجائے اس کی کوئی مخصوص تعداد احادیث سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ اگر ترتیب کے لحاظ سے اور اپنی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ 100 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے۔ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ انبیاء کی عزتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے۔ تو میرے دوستو، آج ایک چھوٹا سا یہ وظیفہ تھا، بات شاید لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہوں گا۔ بہرحال آپ لائک اور شیئر کو جاری رکھیں، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام میں، کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔